یہ ملاقات ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں انتہائی تشویش ہے۔ یہ جو سرکاری رپورٹ جمع ہوئی ہے، ہمیں حقیقت کا پتہ نہیں ہے کہ اندر عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، اور قوم کو اعتماد میں صرف اور صرف ان کی فیملی ہی لے سکتی ہے۔ تو کل ملاقات بھی کو لی جائیں، ہمارے جو ججز یہ کیس سن رہے ہیں ان سے ہماری التجا ہے کہ کل ملاقات بھی ہونے دی جائے، اور عمران خان صاحب کا علاج بھی ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں اور بہترین ہاسپٹل میں ہو۔ تو یہ ہمارا مطالبہ ہے آج کا۔ شکریہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل خان نے، ہمارے سی ایم صاحب نے آپ کے سامنے مطالبات رکھ دی ہیں کہ بنیادی طور پر ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے اس کے بعد پوری قوم میں تشویش ہے، اور وہ تشویش تب ختم ہوگی جب عمران خان کو ان کی فیملی اور اس کی ذاتی معالجین جتنی بھی ہے، جو ان کے ذاتی معالجین ہیں، ان کے روبرو جو ہے نا بہترین اسپتال میں شفٹ کیا جائے۔ اور کل چونکہ کیس لگا ہوا ہے تو ہماری عدالت سے یہ التجا ہے، ریکویسٹ ہے، ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان کو انصاف دیا جائے۔ ہم صرف انصاف چاہتے ہیں، اور میرٹ پہ آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف جیل میں تھے اور بیمار ہوئے تو ہماری حکومت نے اس کو اسپتال منتقل کیا، اس کو پوری فیسلٹی دی، جتنا وقت وہ ہسپتال میں رہا اس کی حوالے سے ہم نے کوئی اس میں حکومت نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ پھر اس کے بعد اس کی جو دوسرا ایشو آیا، پلیٹلیٹس کی جو ایک رپورٹ آئی، وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کیا سٹیٹس تھی، کیا پوزیشن تھی، لیکن اس کی بنیاد پہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی ریکمنڈیشن پہ، جو اس وقت خود بیمار ہے، جیل میں ہے اور کینسر سروائیور ہے، اس کی رپورٹ پہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ اگر عدالت جو ہے نا اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو حکومت اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی۔ یعنی ہم اس وقت تو بدترین انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ ایک بھی جو عمران خان کا جو ڈیمانڈ ہے، ہمارا ڈیمانڈ تو صرف یہ ہے کہ عمران خان کے جتنے کیسز ہیں اس میں انصاف دیا جائے، اس میں انصاف، یہ ہمارا حق ہے۔ نہ ہمارے آئینی حقوق جو ہے نا اس وقت ہمیں مل رہے ہیں، نہ جو بنیادی انسانی حقوق ہے اس کے مطابق بھی ہمارے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں۔ یعنی ایون جیل مینول کے مطابق، جیل رولز کے مطابق جو اس کا حق ہے، جو عام ایک مرڈر کو، ایک سمگلر کو، جتنی بھی کرمنلز ہیں اس کو یہ اس قسم کی فیسلٹی، عمران خان دہشت گردوں کو یہ فیسلٹی اویلیبل ہے، جبکہ عمران خان اس ملک کا ایک بہت بڑا نام ہے، اس نے اس ملک کے لیے بہت عزت دی، یہ اس ملک کا پرائم منسٹر رہا اور اس ملک کے لیے ایک پہچان ہے، اس کی بنیادی حقوق اور جیل ململ کے مطابق اس کی حقوق نہیں دی جا رہی۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس حد تک نہ جاؤ۔ آپ ویسے گئے ہیں، یعنی جتنے تحریک انصاف کے خلاف جو ہوا، جو ہماری ورکر کے ساتھ جو ہوا، جو ہماری لیڈرشپ کے ساتھ ہوا، یہ تاریخ کا ایک حصہ ہو گیا۔ یعنی چادر اور چاردیواری کی پامالی، بنیادی انسان کی بدترین وائلیشن، کوئی ایک ایسا کام نہیں۔ تو اس لیے میں آج ہم چونکہ ٹاپک نہیں بڑھا رہے، ہم صرف ایک اس ایجنڈے تک اپنے آپ کو محدود کر رہے ہیں۔ باقی ڈیٹیل جو ہے نا چیف منسٹر صاحب نے بات کی ہے۔ ہمارا مطالبہ یہی ہے، ہم کل سپریم کورٹ سے بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ انصاف کریں گے، اور سپریم کورٹ میں ہم اس سے جو ہے نا انصاف کی توقع رکھ رہے ہیں، اور یہ عدالتوں کے لیے بھی امتحان ہے، اور یہ عام پبلک کا اعتماد اگر بحال کرنا ہے تو کل کا فیصلے میں وہ ہمیں امید ہے کہ وہ انصاف دیں گے۔ باقی اگر آپ کی کوئی کوشچن ہو تو وسیم صاحب۔ جو آفر آج آپ مانگ رہے ہیں حکومت سے اسپتال شفٹ کرنے کی، یہ تو 2-3 مہینے پہلے گورنمنٹ کی طرف سے آفر کی گئی تھی کہ فیملی ممبرس کو بھیجا جائے گا ساتھ۔ مسٹر گور صاحب سے بھی ہم نے پوچھا، کیا بھی ہے مسٹر گور صاحب کو آفر تھی کہ آپ گاڑی میں ساتھ بیٹھ کر جائیں گے خان صاحب کے ساتھ، اور ان کو شفا ہاسپٹل شفٹ کیا جائے گا۔ کیوں یہ آفر اویل نہیں کی گئی؟ ایک فیملی ممبر کی بھی آفر تھی، آج 4 مہینے پہلے آپ کو یہ آفر تھی، آپ کچھ اور بات کرتے ہیں، فیملی کچھ اور بات کرتی ہے، کمیونیکیشن گیپ ہوا ہے سر۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ گور صاحب آگے سر، گور صاحب سے گور پوچھیں صاحب سر، بات کیا کر لیں۔ ایسی آفر آئی تھی کہ
खान साहब के साथ आप गाड़ी में बैठ के अच्छा लेकिन ये अब मैं वाज़ा कर दूं कि ये बात बिल्कुल गलत है, किसी ने गलत मिस इन्फॉर्मेशन दी है। गौर साहब बात करेंगे इस पर, फिर जो है मैं आपको जवाब देता हूँ। तीन जजेस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरी माज़रत में थोड़ा सा लेट आया, बट चौधरी परवेज़ इलाही साहब घर पे आए थे, वो बैठे और थोड़ी सी अलग में भी बात करनी थी, तो वो मैटर थोड़ी सी ज़्यादा लेट हो गया। सबसे पहले तो ये मैं बताऊं, जो आज रिपोर्ट सबमिट हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा से एक लफ्ज़ कहा है, बार बार हमने कहा है कि हम खान साहब की सेहत पे सियासत नहीं करते। दो टोक अल्फाज हमने ये कहा है, हम उसको एग्ज़ैजरेट नहीं करते और हम उसको लुक आउट नहीं करते। जब जब ख़बर आती है तो फैमिली का जो कंसर्न होता है वो हमारा कंसर्न होता है, और ये हमारा कंसर्न और पीटीआई का कंसर्न नहीं है, ये हर पाकिस्तानी का कंसर्न है और पूरी दुनिया का कंसर्न है। वो दुनिया का मकबूल तरीन लीडर है। हमने हमेशा ये कहा है कि खान साहब को एक्सेस होने चाहिए आईन, कानून और रूल के मुताबिक। SOP में ये लिखा हुआ है, 3 जजेस का ये ऑर्डर मौजूद है। गुज़श्ता 300 दिनों से मुलाकातें बंद है। हमारे पास कोई इंडिपेंडेंट ज़राए से कोई ऐसी ख़बर नहीं आई कि खान साहब की सेहत किस हालत में। जब जब हमने कहा है, हमने सिर्फ ये मांगा है कि खान साहब की फिलफोर इलाज हो, वो उनके ज़ाती मुआलजीन की निगरानी में हो, ख़ानदान के सामने हो और उस हॉस्पिटल में हो जो फैमिली ने चूज़ किया है। ये खान साहब का बुनियादी हक़ है, ये रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक है, इस पे कोई दो राय नहीं। इस मरतबा जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुई है, जिसमें इस बात का तस्दीक हुई है कि खान साहब का ब्लड प्रेशर हाई है, ये वो कंसर्न है दवाइयों का जो पहले भी हम कह रहे थे और हर पाकिस्तानी का कंसर्न है। और हमारा मुतालिबा हमेशा से ये रहा है कि खान साहब को फिलफोर हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए ताकि उसका बेहतरीन डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज हो। इस पे हमारी कोई दो राय नहीं है, ये हम मुतालिबा पहले करते। कल सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारा केस लगा है, हम चीफ जस्टिस साहब से मुतालिबा करेंगे, हम अदालतों से ये मुतालिबा करेंगे कि हम पहले 25 मरतबा हाई कोर्ट जा चुके हैं, 15 मरतबा हम सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। बराए मेहरबानी ये खान साहब का बुनियादी हक़ है, ये बुनियादी हक़ इम्प्लीमेंट करते हुए कल फिलफोर उनकी फैमिली मेम्बर को एक्सेस दे, कल उनकी डॉक्टरों को भी एक्सेस दे, कल उनके वकीलों को भी एक्सेस दे। मुलाकाती होगी तो बेहतरी आएगी, मुलाकाती होगी तो तशवीश ख़त्म होगी। जब तक ये मुलाकातें नहीं होती, जब तक एक्सेस अवेलेबल नहीं होगा, जब तक खान साहब का इलाज के बारे में नहीं आएगा, तो ये तशवीश हमेशा रहेगी और इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। ये हमारा इस पर मुतालबा है। बाकी आप लोगों ने बातें की, अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो उससे रिलेटेड मैं लूँगा। आप लोगों के मैंने क्वेश्चन नहीं सुने, जो आपका क्वेश्चन होगा आई एम रेडी टू आंसर। और CM साहब, और हमारे डॉक्टर्स को साथ भेजा जाएगा, तो ऑफर आपने क्यों नहीं ली? क्योंकि टाइमिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सियासत में। आप इतना नुकसान हो चुका है, तब खान साहब की आँख का मसला था, 4 महीने बाद आप वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे 4 महीने पहले खड़े। देखो, जिन लोगों ने हमें खड़ा कर दिया, ये उनका एहसास होना चाहिए। पुरानी की बात न करो। अलीमा बियाजी ने जैसा भी कहा कि मैंने नहीं हुआ, अलीमा ने सही कहा है, दुरुस्त कहा है। अलीमा का हक़ है उनके सारी बहनें मिले। कहाँ रूल में लिखा हुआ कि एक अलीमा नहीं मिल सकती या 2 बहनें नहीं मिल सकती? कहाँ रूल्स में लिखा हुआ है कि आप बाहर आकर के बात नहीं कर सकते? इनका तो रूल यही था कि 265 रूल में ये लिखा हुआ है कि आप अंदर सियासी बात नहीं लिख सकते हो। कहाँ लिखा हुआ है कि आप बाहर बात नहीं कर सकते? इसमें तो कोई बात नहीं है, उसने तो पहले कहा हुआ है। जो पहले 4 महीने पहले हुआ है वो तो देखो, उस वक्त भी गलत था, एक्सेस न देना भी गलत था। एक्सेस तो मना हुआ है, न सिर्फ 4 महीने पहले, एक्सेस तो मना हुआ है गुज़श्ता अक्टूबर से ऑनवर्ड्स। इतना बड़ा अरसा बीच में गुजर गया। हम मुतालबा करते हैं कि खुदारा इस चूहे बिल्ली वाले खेल को ख़त्म करो, खान साहब को एक्सेस दो, डॉक्टरों को जाने दो, सारी बहनें चली जाएं, सारी बहनें चली जाएं, वकला सारे चले जाएं। पहले नहीं मिलते थे, केस में के दिन पे नहीं मिलते थे, तो अब अचानक क्या हुआ कि आपने ब्रेक लगाया?
یہ تو ہمارا حق ہے، لیکن اب ہم مطالبہ یہ کرتے ہیں، پہلے کیا ہوا وہ الگ بات ہے، لیکن دا موسٹ امپورٹنٹ ایشو اس وقت یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے سامنے ایڈمٹ ہوا کہ خان صاحب کا بلڈ پریشر ہائی رہا ہے اور خان صاحب اس میڈیکیشن پر ہے، تسلی تب ہوگی جب ایکسس اویلیبل ہوگا۔ اچھا سر یہ بتائے گا کہ ہم نے دیکھا کہ آپ لوگ رہائی کا مطالبہ کرتے تھے، جب سے آپ سی ایم بنے ہیں تو اب رسائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو ناکامی کا اعتراف کیوں نہیں کیا جاتا؟ دوسرا پختونخوا کے حوالے سے سوال ہے کہ وہاں بدنمی بہت ہے، کل آپ بنو گئے تھے، آپ بہترین اسٹریٹ موومنٹ کیا کہ وہاں پر صحت پی رہے ہیں، صحت پہ پریس کانفرنس صحت کی، صحت کے حوالے سے سوال کوئی ثانی صاحب صحت کے حوالے سے سوال یہ لیجیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک سوال کرنا چاہتے کون کس کی پالیسی کے تحت مر رہے ہیں؟ پالیسی کس کی تھی ہے نا؟ پالیسی کس کی تھی بولے نا، پالیسی کس کی تھی ان کو دوبارہ بات کرنا؟ ہاں یار اب آپ جو ہیں منافقت کر رہے ہیں، ان کا نام ہی نہیں لے رہے، تو میں آپ کو جواب کیا دوں؟ عمران خان صاحب کی حکومت میں آیا نہیں تھا، جو لائے ہیں ان کا نام لیں۔ کون لایا ہے؟ کون لایا ہے؟ آپ اس کا جواب دیں گے کہ کون لایا، پھر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے، ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے وہاں پر جو ہیں میرے معصوم لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ غلط پالیسی، غلط پالیسی۔ ہاں ہم نے دیکھا کہ جس سورس کے تھرو یہ خبر آئی تھی عمران خان کے بلڈ پریشر کے حوالے سے، اسی سورس نے یہ بتایا کہ آپ جو ہے وہ عمران خان نے جیل کے اندر سے یہ پیغام بھی بھیجا ہے کہ میرے صحت کے اوپر کوئی سیاست نہ کی جائے، اگر لکھ کے دے کر اگر وہ کہتے ہیں کہ ملاقات وہ کرواتے ہیں تو پھر آپ لکھ کے بھی دیں۔ تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں سر کہ پارٹی کے اندر لکھ کے دینے کے حوالے سے کون مخالفت کر رہا ہے، اور اگر آپ لکھ کے دے کے ملاقات کرتے ہیں تو اس میں پھر حرج کیا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم لکھ کے دیں یا یہ منہ سے بولیں، وہ پوچھ کر ہی بتاتے ہیں، مطلب اختیار ہے نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کا جینون ایشو ہے، اور یہ ابھی سرکاری رپورٹ بتا رہے ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کی رپورٹ نہیں ہے، یہ جیل انتظامیہ کی طرف سے وہاں پر گئی ہیں۔ تو اگر عمران خان صاحب کی صحت کا جینون ایشو ہے تو جو عدالتیں یا جو ادارے نواز شریف صاحب کی صحت پر عمران خان صاحب کو ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو آپ ذمہ دار ہوں گے، اور ان کے حالانکہ پوری دنیا کو پتا تھا کہ وہ رپورٹس پلیٹلیٹس کے جعلی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا، ان کو جانے دیا۔ ان کا باہر علاج ہوا یا نہ ہوا یہ ان کو پتہ ہوگا، لیکن عمران خان صاحب نے جانے دیا۔ ابھی عمران خان صاحب کا جینون ایشو ہے، اور یہ صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں بول رہی ہے، عمران خان صاحب نے اتنے عرصے میں کبھی بھی جو ہے اپنے صحت کا ایشو نہیں بنایا۔ مسئلہ یہ ہے، اور ان کو سوچنا چاہیے جو لوگ ابھی اقتدار میں ہیں، کہ عمران خان صاحب نے 1000 سے زیادہ دنوں میں کبھی بھی صحت کا ایشو اپنے لیے نہیں بنایا، اور اپنے صحت پر سیاست نہیں کی، نہ صحت کے ایشو پر کبھی ریلیف مانگا۔ یہ 2 دنوں میں جو ہے ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں۔ تو اگر فرض کریں یہ آج یہ کل ان کی باری آنے والی ہے، اور یہ بہت دور نہیں ہے، اگلے بجٹ سے پہلے ان کی باری آنے والی ہے، تو پھر یہ کیا جو ہے کہیں گے، کس منہ سے کہیں گے؟ نہ انہوں نے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی عورتوں کو چھوڑا ہے، نہ چادر چار دیوالی کی پامالی کو چھوڑا ہے، نہ جو ہے ہمارے مائنرز جو 18 سال سے کم ہیں ان کو بھی انہوں نے دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور ان پہ FIR دہشت گردوں کی ہوئی ہے۔ تو یہ پھر جو ہے کس منہ سے بولیں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ تو بہرحال ابھی عمران خان صاحب کی صحت کا جو ہے ہم اس پر بالکل سیاست نہیں کر رہے ہیں۔ ہم آلریڈی جو ہیں اعلان یہ بول چکے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہونے دیں ان کی فیملی کی، یہ ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ باہر کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد جو ہے لکھ کر دینا یا کسی اور کا کوئی بات ہی نہیں